مولانا طارق جمیل صاحب نے اسپیشل فرمایا کہ میں نے جواد وسیم کا بیان سنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بیان ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے جواد وسیم کا بیان سنا۔ محمد ارشد صاحب یہ اپنی سسٹر کے لیے تشریف لائے، بہت خوبصورت نام ہے، رنگ بھی صاف ہے، قد ہے 5 فٹ 2 انچ، وزن ہے 55 کلو، سمارٹ ہیں، اچھا نقص بیماری کہہ رہے ہیں، ایک گردہ نہیں، گردے نکال لیتے تھے، بیچ دیتے تھے، تو اس وجہ سے نا ہم بھی گنگا رام کا کوئی پروفیسر تھا، اس نے کہا کہ یہ کڈنی آپ نکالیں گے تو ٹھیک ہوگی، نکالیں گے تو ٹھیک ہوگی، تو وہ ہم بھی اس ذات میں آ گئے، تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ 15 سال ہو گئے ہیں۔ 15 سال۔ لیکن آپ کو کبھی محسوس ہوا کس چیز کا؟ یہ گردہ کی کمی کا؟ نہیں، کوئی ایسی کبھی نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی رشتہ کرنا ہے نا یہ بتا کے کرنا ہے کہ کڈنی نہیں ہے، تاکہ کل کو جب ہماری بچی کہیں چلی جائے، بیٹی چلی جائے، تو کوئی ان کو اس طرح کا تانا نہ دے کہ آپ لوگوں نے ہم سے یہ چیز چھپائی تھی۔ بیکنگ سیکھی ہوئی ہے، پھر اس نے ڈیزائننگ سیکھی ہوئی ہے، پینٹنگ سیکھی ہوئی ہے، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، اس کو یہ اپنا ذاتی شوق ہے، جاب کے لیے اس نے سیکھا ہوا۔ اچھا، اپنے شوق اللہ نے اس کو بڑا ان چیزوں سے جو ہے نا، ایک آدھ کیک لے آتے ہمارے لیے بنوا کے، انشاءاللہ جب میں کھاؤں گا تو بنوا کے لے کے آؤں گا آپ کے لیے کہ آپ بھی کھا لیں۔ اتنی لگتی ہے؟ کم لگتی ہے؟ وہ 25 سال کی بھی نہیں ہے۔ اچھا، دیکھنے میں 25 سال سے بھی کم لگتی ہے۔ تو دوسری شادی والے ہوں، بلکہ تیسری اور چوتھی شادی والے ہوں، رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ مفتی طارق مسعود جیسا ہیرو آدمی، اللہ پاک نے کتنی خوبیاں، آج سے 15 سال پہلے کتنا اور زیادہ خوبصورت ہیرو تھا، لیکن اس وقت بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نابینا، فالج والی اور جناب دونوں ٹانگوں سے معذور، میں اسے شادی کرنے کے لیے میں تلاش میں پھرتا تھا، لیکن ایسی لڑکی ابھی مجھے نہیں ملتی۔ جہیز کے طور پر جہیز کے وقت میں نہیں دینا، باقی بہن ہے ماشاءاللہ، کھاتے پیتے ہیں، بعد میں اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، بعد میں دینا چاہیے، وراثت دینی چاہیے، سب کچھ دینا چاہیے، لیکن جہیز کے وقت میں، شادی کے موقع پر بالکل سادہ چڑچڑاپن کا اظہار کرتے اور کہتے تم کہاں سے آگے، نعوذ باللہ آج کل ان کے یہ جو گانے بجانے والے ان کو کنجر لوگ کہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ نعوذ باللہ ایسا کچھ کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا ایسا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تھکاوٹ اتر جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم مہمان بہت ہی عظیم شخصیت، ماشاءاللہ علماء سے تعلق اور ہمارے سے بھی پرانا تعلق، ہمارے رسالہ میں زینت دعوت اللہ کے پرانے قاری، اور آپ کا پورا خاندان ہمارے رسالے کو پڑھنے والا ہے۔ اچھا، اور ہمارے مشہور سابق اداکار جواد وسیم صاحب، ان کے پڑوسی اور ان کے ماشاءاللہ بڑے دوست، انہوں نے کل فون کر کے مجھے جو ہے نا ان کے لیے فرمایا اور اسپیشل تاکید فرمائی، تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں میرا بیٹا چلے میں تھا تو جواد وسیم صاحب کے ساتھ، تو اس میں اور بھی رنگ برنگے کوئی کھلاڑی، کوئی اداکار، کوئی رنگ برنگے لوگوں کی جماعت مولانا طارق جمیل صاحب کے یہاں تشکیل کی چولمبے میں، تو وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے شب جمعہ مرکز میں میاں چنوں میں، یہ جواد وسیم صاحب بھی تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اسپیشل فرمایا کہ میں نے جواد وسیم کا بیان سنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بیان ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے جواد وسیم کا بیان سنا۔ تو جواد وسیم صاحب کو اللہ پاک نے بزرگوں کی خدمت کی برکت سے اتنی بڑی شان عطا فرمائی، اور اللہ نے بڑے بڑے بزرگوں علماء نے ان سے بڑی محبت سے، میں نے وہ منظر خود دیکھا، رات کو آدھی رات کو جب اسٹیج ڈرامہ ختم ہوتا تو سارے اداکاروں کو جمع کر کے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے آتے، اور میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں نے وہ منظر دیکھا، یہ جواد وسیم صاحب سب کو کھڑا کرتے گول دائرے میں اور پاؤں دباتے۔ اب وہ پوری رات دن رات محنت کرتے تھے ان حضرات کو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خدمات کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے دین کی خدمت کے لیے تڑپنے والے اور محنت کرنے والے، جان مارنے والے، وہ کیا پتہ نہیں ہستیاں ہوں گی۔ صدیوں بعد ہم نے ان حضرات کو دیکھا کہ دن رات محنت کر کے تھکے پڑے ہیں، اور جناب تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں، اور ہم جب صبح اٹھتے تہجد کے ٹائم تو ہم سے پہلے اٹھے ہوتے تھے اور ہم سے بعد سوتے تھے، لیکن وہ آدھی رات کے جب وہ جگاتے، یہ جواد وسیم اپنی ساری ٹیم کو لے کر، اور جناب مولانا جمشید صاحب کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، اور مولانا بجائے اس کے بزرگ ہیں، چڑچڑاپن کا اظہار کرتے اور کہتے تم کہاں سے آگے، نعوذ باللہ آج کل ان کے یہ جو گانے بجانے والے ان کو کنجر لوگ کہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ نعوذ باللہ ایسا کچھ کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا ایسا کہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہماری تھکاوٹ اتر جاتی، اور پھر ماشاءاللہ خوب اکرام بھی کرتے، ان کو نصیحت کی باتیں فرماتے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کا چل رہا ہے، حج کر رہی ہیں سب حضرات، ابھی یہ افتخار ٹھاکر ماشاءاللہ حج کر کے آ رہا ہے، اور جواد سنگھ وہ تو ہر سال جاتے ہیں ماشاءاللہ، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ میری بیٹی ہاسپٹل میں پیدا ہو رہی تھی، چوتھی بیوی سے تیسری بیٹی، تو میں وہیں
تھا تو قریبی میں نے دیکھا ایک گشت کر رہی ہے جماعت. میں نے دیکھا جماعت یہ کہاں کی, میرے پاس تھوڑی سی فرصت تھی, بیٹی پیدا ہو چکی تھی ہاسپٹل میں, تو انہوں نے بتایا یہ جواد وسیم صاحب کی جماعت ہے اور یہاں آئی. میں بڑا خوش ہوا تو گیا, تو میں جب مسجد میں داخل ہوا تو جواد وسیم صاحب میرے سے وہ نہیں مسافہ نہیں, وہ جیسے ان کا اسٹائل ہے, وہ مسجد کے گھومتے پھرتے, وہ مسجد کے تو ان کے ساتھ کبھی ادھر ہوں, پھر بڑی مشکل سے ان سے ملاقات ہوئی. پھر میں نے مسجد میں اعلان کیا, میں نے کہا ساری دنیا مولانا طارق جمیل صاحب کو سننے کے لیے بے چین ہوتی ہے, اور یہ وہ ہستی ہیں بھائی جواد وسیم صاحب, اللہ ان کو مزید ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت خوبصورت بیان کرتے اور بڑا علمی بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ, اور بڑی پختہ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ وہ ہستی ہیں جن کا بیان مولانا طارق جمیل صاحب خود شوق سے اور ذوق سے سنتے ہیں, اس لیے سب بیٹھ کے سنیں. تو ماشاءاللہ خوب مجمع نے سنا ماشاءاللہ. اللہ نور السماوات والارض کی تشریح بیان کی, اور بہت شاندار بیان. اللہ پاک جواد وسیم کا جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو تھی تمہید آپ کے ماشاءاللہ بھیجنے والوں کی. اچھا, یہ ہمارے بھائی, آپ کا نام محمد ارشد صاحب, یہ اپنی سسٹر کے لیے تشریف لائے. بہت خوبصورت نام ہے, بہت پیارا نام ہے, اسلامی نام ہے ان کا, ان کی سسٹر کا. یہ لاہور میں شالامار ٹاؤن میں رہتے ماشاءاللہ. بیٹی خوبصورت ہے, رنگ بھی صاف ہے, قد 5 فٹ 2 انچ, وزن ہے 55 کلو, سمارٹ ہیں. اچھا, نقص بیماری کہہ رہے ہیں, ایک گردہ نہیں, یہ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ بچپن میں جب خراب ہوئی تو جب یہ اسکینڈل چل رہے تھے نا کڈنی کے, تو اس کی زد میں ہم بھی آ گئے. تو وہ ہمیں بھی جب وہ گردے نکال لیتے تھے, بیچ دیتے تھے, تو اس وجہ سے نا ہم بھی, گنگا رام کا کوئی پروفیسر تھا, اس نے کہا کہ یہ کڈنی آپ نکالیں گے تو ٹھیک ہوگی, تو وہ ہم بھی اس زد میں آ گئے. تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اور ایسی کوئی بات نہیں تھی ماشاءاللہ, کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی یہ. تو وہ خود بھی جو پروفیسر تھا نا, وہ گنگا رام ہاسپٹل کا لاہور چھوڑ کے چلا گیا سعودی عرب. اچھا, کیونکہ ہم اس کے کافی دیر اس کے پیچھے گھومتے پھرتے رہے کہ اس کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں. بڑی تکلیف ہوئی. بس اس کی وجہ سے جو رشتے کسی کو بات کرتے تھے نا کہ بھی بچی کا گردہ نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی کڈنی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اس کی کڈنی نہیں ہے, تو یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. لیکن اکثر لیڈی ڈاکٹر نے کہنا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ان کو سمجھایا کریں, ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم ان کو بتائیں کہ جب یہ کوئی بچہ زچہ کا کوئی معاملہ اگر آپ کی سمجھ میں ہے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ میرے اللہ کی دین ہے. تو اللہ جیسے قرآن میں فرماتا, میں بیٹے بھی دیتا ہوں, بیٹیاں بھی دیتا ہوں, میں دونوں مکس بھی دیتا ہوں, میں بانج بھی کر دیتا ہوں. تو ایسی ان کا یعنی امید ہے اولاد. الحمدللہ اللہ کے فضل سے. یہ اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے گردہ نکلے ہوئے؟ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سال. لیکن آپ کو کبھی محسوس ہوا کس چیز کا؟ یہ گردہ کی کمی کا؟ نہیں, کوئی ایسی کبھی نہیں, کچھ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا. ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. کھاتی پیتی ہنستی کھیلتی, اور کوئی مسئلہ ہاں ہر چیز کا اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر رہی ہوں, یہ بھی سیکھ. یہ دیکھو ان کی ایک خوبی ہے, باقاعدہ جامعہ شرفیہ کا کن علماء وہ مولانا داؤد صاحب جو ہے نا وہ نہیں ہے اس وقت, اور وادت روڈ کے اوپر مولانا مفتی شیر محمد صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی رشتہ کرنا ہے نا, یہ بتا کے کرنا ہے کہ کڈنی نہیں ہے, تاکہ کل کو جب ہماری بچی کہیں چلی جائے, بیٹی چلی جائے, تو کوئی ان کو اس طرح کا تانا نہ دے کہ آپ لوگوں نے ہم سے یہ چیز چھپائی تھی, آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, فریب کیا ہے, یہ چیزیں. اس لیے جو ہے نا یہ مسئلے کی بات ہے, سب سن لیں, سمجھ لیں کہ اس قسم کا کوئی بھی عیب ہو تو وہ ظاہر کرنا چاہیے. اگرچہ فی الحال دیکھنے میں کوئی محسوس نہیں ہوتا, وہ تو یعنی شاید زندگی بھر بھی محسوس نہ ہو, لیکن پھر بھی آپ اچھی خوبی آپ کی کہ آپ ظاہر کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک گردہ نہیں ہے. اچھا, یہ قوم برادری مغل ہے جی, بادری زبان پنجابی ہے, نماز روزے کی پابند ہے ماشاءاللہ, اہتمام سے, شوق سے. ویسے دین پڑھنے کا شوق ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, تعلیمی قابلیت ایم اے ہے. آپ پرتھم سے کوکنگ سیکھی ہوئی ہے, بیکنگ سیکھی ہوئی ہے, پھر اس نے ڈیزائننگ سیکھی ہوئی ہے, پینٹنگ سیکھی ہوئی ہے, کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے. اس کو یہ اپنا ذاتی شوق ہے, جاب کے لیے اس نے سیکھا ہوا. اچھا, اپنے شوق. اللہ نے اس کو بڑا ان چیزوں سے جو ہے نا نوازا ہوا. آپ بتا رہے تھے کہ بیکنگ میں انہوں نے کوئی ڈیزائن کیا تو کیا بالکل کیک کا ایک ڈیزائن بنایا انہوں نے, تو ان کا بڑا ان کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا گیا. پھر کئی بار ان کے جو استاد ہیں, مجھے ان کا جو ہے نا میرا رزاق نام ہے ان کا, عبد الرزاق صاحب نام ہے ان کا, جو ادھر کوتھم میں تھے. تو انہوں نے مطلب کئی بار بتایا کہ وہاں جاب یا وہاں جاب, تو انہوں نے کہا سر میں نے جاب کے لیے نہیں سیکھا, میں تو اپنے شوق کے لیے سیکھا. تو ہم کیک شیک گھر میں خود ہی بنا لیتے ہیں. یہ جو کیک عام بیکریوں پہ ملتے ہیں نا 2-2 2.5 ہزار روپے کا, یہ تو وہ کہتی ہیں ساری 2 نمبر. اچھا, ہمیں تو 1 پاؤنڈ کا کیک جو ہے نا 3,000 کا گھر پڑتا ہے, تو ہم خالص چیزیں لے کے آتے ہیں. 1 پاؤنڈ کا کیک جو ہے نا 2,500-3,000 کا گھر پڑتا ہے. یہ جو جلال سند والے ہیں, جلال سند بیکری والے, یہ بھی سب 2 نمبر چیزیں یوز کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ کیک لے آتے ہیں ہمارے لیے بنوا کے. انشاءاللہ جب میں آؤں گا
तो बनवा के लेके आऊंगा आपके लिए कि आप भी खा लें। अब आपने वो बताया ना आवारी होटल में वो मुकाबला हुआ तो उसमें डिजाइन करना था ना, किसी उनकी फ्रेंड ने बुलाया कि डिजाइन करके बताना, तो माशाल्लाह उसमें वो बड़ा अव्वल पोजीशन हासिल की और उन्होंने बड़ी ऑफर भी की लेकिन उन्होंने ठुकराया नहीं। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा दीनी जज्बा है इनका, अल्लाह पाक इनको जहाँ भी जाएंगी खुशियाँ बांटेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मिजाज है वो तो पूरे घर को जो है ना रौनक लगाई होती है उसमें। तो बहरहाल अल्लाह ताला का हुक्म है कि बेटियां अपने घरों में भेजी जाएं, तो इसलिए वरना इन्हें कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, इनका अपना अच्छा बिजनेस है मोटरसाइकिल पार्ट्स का और आमदनी भी अच्छी खासी है माशाल्लाह, मकान भी जाती है इनका, अल्लाह का दिया सब कुछ है। अच्छा जी, वालिदैन हयात नहीं है दोनों, तो जिम्मेदारी आप पर है, आप बड़े हैं घर में। अच्छा जी, तो अल्लाह पाक आपको इस जिम्मेदारी से, मर्दों में से आप बड़े हैं, अल्लाह पाक आपको इस जिम्मेदारी से आफियत के साथ सबक दोष फरमाए। बहन है आपके, वालिदैन के जिगर का टुकड़े हैं, आपके भी माशाल्लाह माशाल्लाह आपके भी आंखों की ठंडक है, तो आप भी यही चाहते हैं कि उनको किसी अच्छे घर में रुखसत किया जाए। तो इंशाअल्लाह हमारा इदारा दीनी है और ये मैं सुनने देखने वालों से दरख्वास्त करूंगा आप सब एक तो दिल से दुआ कर दीजिए इस रिश्ते के लिए भी। हाँ मैंने 35 साल बताइए, 35 है। अच्छा ओवर 35 है लेकिन देखने में इतनी लगती है, कम लगती है। वो 25 साल की भी नहीं है। अच्छा देखने में 25 साल से भी कम लगती है। लो जी बहुत मानता नहीं है, देखने के लिए 2-4 बार आए हैं तो कहते नहीं इसकी उम्र नहीं इतनी। अच्छा जी, अच्छा वालिद साहब बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे। अच्छा जी, मसलक देवबंदी है, फैमिली पढ़ी लिखी है, तादाद 4 भाई 6 बहनें। अच्छा जी, सब शादीशुदा हैं सिवाय इसके, ये आखिरी हैं बस। अच्छा घर में शरी पर्दे को पसंद किया जाता है। अच्छा जी, अच्छा थोड़ा सा सुस्ती भी है, अच्छा थोड़ी सुस्ती भी है। चलें, दीनी तालीम कुरान पाक नाज़िल पड़ा हुआ है और दीनी मालूमात रखती हैं, मुताला करती रहती हैं। अच्छा जी, अच्छा इनकी डिमांड ये है जी, इन्होंने लिखा है जी शादीशुदा व गैर शादीशुदा दोनों, और चूंकि हमारी तहरीक 2-3-4 शादियों वाली वो भी इनके सामने है। जवाद वसीम साहब भी कल मेरे से पूछ रहे थे, हाँ जी कितनी शादियां हो गई माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। तो मेरी बीवियों से हजामा के लिए भी तशरीफ लाए, खुद भी नहीं आप भी करवा के गए, वो भी करवा के गए, तो अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसलिए ये चीज़ इनके सामने है, तो इसलिए तो दूसरी शादी वाले हों बल्कि तीसरी और चौथी शादी वाले हों, राब्ता कर सकते हैं, राब्ता करके देखा जा सकता है। मैंने अभी इन हजरत से बात की, हकीकत ये है कि जो ज्यादा शादियां हैं अल्लाह की कसम ये अल्लाह ताला ने एक फितरत के ऐन मुताबिक ये सिलसिला बनाया है। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला यअलमु मन खलक, जो अल्लाह ताला पैदा कर रहे हैं अल्लाह को पता नहीं है। अल्लाह ताला ने लड़कियां ज्यादा पैदा की हैं, अब 35 साल लड़कियों की तादाद करोड़ों में, कमारी जैसे आपकी बहन है ये उन करोड़ में से एक है, तो इस तरह करोड़ों लड़कियां बेवा हैं, करोड़ों लड़कियां मुतल्लका हैं। तो वो जो करोड़ लड़कियां हैं उनके वालिदैन को, उनके सरपरस्तों को चाहिए कि वो अल्लाह से डरें। अल्लाह ताला पूछ सकते हैं क़यामत के दिन कि दूसरी तीसरी चौथी शादी वाला मैंने रास्ता तुम्हें दिया था, उस रास्ते को तुमने क्यों इख्तियार न किया। मैं अभी इनसे अर्ज कर रहा था, हमारे बेतकल्लुफ दोस्त हैं और चूंकि बुजुर्गों की सोबत याफ्ता है इसलिए इनसे मैं बेतकल्लुफ में अर्ज कर सकता हूँ, मैं करोड़ दफा अल्लाह की कसम उठा के ये दावा कर सकता हूँ, इनकी इस बहन को अगर ये आज से है जी बरस पहले जब वो 14-15 साल की थी उस वक्त वो अपनी बहन को तीसरी दूसरी क्या नहीं तीसरी चौथी जगह दे देते तो करोड़ दफा अल्लाह की कसम यूं 35 साल की उम्र तक अपनी जवानी तबाह करने से करोड़ों गुना बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर था। ये जो अब जवानी की उम्र असल गुजर चुकी है, अब अल्लाह पाक अब भी अल्लाह खुशियां अता फरमाए, अल्लाह कादिर है, लेकिन बहरहाल जो हुआ गैर मुनासिब हुआ। इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे, बख्शाए गुनाहों से पाक मासूम, तो हम भी इस्तिग़फ़ार करें। तो इस्तिग़फ़ार करने की बरकत से अल्लाह ताला यानी गुनाहों को माफी फरमाते हैं और बंद रास्ते खोलते हैं। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह जरूर जो करोड़ों लड़कियां उन सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, इसको खूब शेयर करें ताकि अल्लाह करे वो सब के सब इस आसान रास्ते को, हलाल रास्ते को, जन्नत के रास्ते को, अल्लाह रसूल के पसंदीदा रास्ते को जो तमाम सहाबा कराम ने इख्तियार किया, सहाबियात ने इख्तियार किया, उस रास्ते को इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों की खैरें और बरकतें मिलेंगी। अगर ये इख्तियार नहीं करेंगे, मर्द अलग तड़प रहे हैं, औरतें बेचारी अलग तड़प रही हैं जी बगैर निकाह के रहने की वजह से, और मर्द दूसरी तीसरी चौथी शादी के तलबगार, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया से हमसे तलबगार हैं, और वो आपकी सिस्टर का थोड़ा सा मसला है गुर्दे का, तो उसके बावजूद अल्लाह की कसम दूसरी शादी वाले तीसरी चौथी वाले बखुशी कबूल करेंगे, बखुशी। मुफ्ती तारिक मसूद जैसा हीरो आदमी, अल्लाह पाक ने कितनी खूबियां, आज से 15 साल पहले कितना और ज्यादा खूबसूरत हीरो था, लेकिन उस वक्त भी वो कह रहा था कि मैं नाबीना फारिज वाली और जनाब दोनों टांगों से माजूर, मैं उसे शादी करने के लिए मैं तलाश में फिरता था, लेकिन ऐसी लड़कियां भी मुझे नहीं मिलती। इसमें से हुई है उनकी। तो ये कितनी जहालत की बातें कि अपनी जो यानी
لیٹ میرج والے ہیں کم از کم ابل تو لیٹ میرج ہونے نہ دیں, پہلے دوسری تیسری چوتھی جگہ دے دیں, لیکن جو ہو چکی ہیں کم از کم ان کو تو دے دیں, ان کو دے دیں, بڑی مہربانی ہوگی. اچھا جی, دوسری بات یہ ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا جی, جہیز نہیں دینا, نہیں دینا, بالکل ٹھیک ہے, جہیز نہیں دینا. یہ دیکھیں جہیز کے طور پر جہیز کے وقت میں نہیں دینا, باقی بہن ہے ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں, بعد میں اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, بعد میں دینا چاہیے, وراثت دینی چاہیے, سب کچھ دینا چاہیے, لیکن جہیز کے وقت میں شادی کے موقع پر بالکل سادہ. آپ نے اپنے بھائیوں کی شادیاں کی, کیا بتا رہے تھے آپ؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے عبد الواحد, تو میں ان کے گھر گیا رشتے کے لیے. اچھا, میں نے کہا کاغذ پکڑ لیں, اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں کہ ہمیں آپ سے کوئی چیز نہیں لینی, میری والدہ کو آپ نے کوئی کانٹے نہیں ڈالنے, کوئی والیاں نہیں ڈالنی, اچھا, کوئی فرنیچر نہیں دینا. تو وہ جو میرے بھائی کی میری بھابھی کی والدہ تھی نا, وہ اللہ کو پیاری ہوگی, تو مجھے کہتی ہے ہمارا تو فرنیچر بننے والا ہے. میں نے کہا میرے گھر میں بیڈ بھی ہے, سارا کچھ ہے, فرنیچر کیا کرنا ہے. میں کاغذ کے اوپر لکھ کے دیتا ہوں, آپ کو کبھی بھی کوئی تانا نہیں ماریں گے, کبھی کوئی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے. تو انہوں نے 3 بیٹیوں کی شادی کی, تو اس کے والد نے کہا کہ میری 2 بیٹیوں کی شادی کے اوپر پیسے لگے ہیں, پر میرا کوئی پیسہ نہیں لگا سوائے کھانے کا. اور ہم 50 آدمی لے کے گئے تھے, اس سے زیادہ نہیں. اور نکاح پڑھایا تھا مولانا حضرت قاضی محمد یونس انور صاحب مسجد شہداء والوں نے. جمعے کا دن تھا اور عصر کے وقت انہوں نے نکاح پڑھایا تھا مسجد میں. تو یہ بھی بڑی میرے لیے کہ وہ ہمارے بڑے اچھے عالم دین ہیں. ہم تو یہ جو اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا جی, ہم نے 50 لوگ جو ہے, یہ بھی 50 بھی نہیں لے کے جانا, 5 2-4 لوگ لے کے جائیں گے بس. یعنی انشاءاللہ آگی تھی وہ نہیں, ان کے والد نہیں مانے, میرے بھائی کا جو سسر تھا نا وہ نہیں مانا, وہ کہتے نہیں. چلیں اب اس کو بھی سنت کے مطابق سادہ بنائیں گے انشاءاللہ. چلو شادی کے 3 نقطے اڑا دو, شادی جو ہے نا وہ سادی بن جائے گی تو وہ برکت والی ہوگی, اور انشاءاللہ قیامت تک نیک نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گی.